ایک دن سب کی شادیاں ہو جائیں گی، بس میں، شیخ رشید اور سلمان خان رہ جائیں گے۔ ایک بار ایک آدمی نے 100 بار خون عطیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ بلڈ بینک انتظامیہ نے اس کی بیوی کو بھی انعام دیا۔ آدمی کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے انعام کیوں؟ انتظامیہ نے مسکرا کر جواب دیا، آپ نے خون نہیں پیا، تبھی تو ہم نے لیا۔ لڑکی، جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے 8,000 کا سوٹ لے کر دیا تھا۔ ابو، بس صرف 8,000 کا سوٹ؟ جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے 1.5 لاکھ کا رکشہ دے کر دیا تھا۔ پاکستانی مردوں کے دل اتنے بڑے ہیں، اگر ان میں ساری دنیا کی عورتیں سما جائیں پھر بھی ان کے دل میں 70 حوروں کی گنجائش رہے گی۔ ایک گھڑی ساز نے اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو کچھ اس طرح سے خط لکھا، میں نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا، تم بھی میرا ساتھ دو، ہم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے، اس لیے مجھ سے روٹھنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور زلزلہ زمین پہ آتا ہے۔ نیوٹن نے بے شک گریوٹی لا دریافت کیا ہے، مگر خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ ہم پاکستانیوں نے دریافت کیا ہے۔ شوہر نے بیگم کو نئی گاڑی لے کر دی تو اسے ایک انتہائی انمول نصیحت کی، کوشش کرنا اسے زبان سے زیادہ تیز نہ چلانا۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو روزانہ باقاعدگی سے آپ کی بے عزتی کرے، ورنہ پیار تو محبوبہ بھی کر ہی لیتی ہے جناب۔ ہاں، اگر مزید بے عزتی کروانی ہے تو شادی کر لیں۔ دولت کی اہمیت نہ ہوتی تو لڑکیوں کے خوابوں میں صرف شہزادے ہی کیوں آتے؟ کبھی کسی لڑکی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے خوابوں کا موچی مجھے لینے آئے گا؟ ازدواجی زندگی تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی سمجھتا ہے۔ دوسرے ممالک میں لوگ ہسپتال میں کسی سے ملنے جائیں تو کارڈ یا پھول لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں 2 درجن کیلے، 3 کلو سیب اور 4-5 جوس کے ڈبے۔ مریض بیچارہ تو کچھ کھاتا پیتا نہیں، ہم کھا پی جاتے ہیں۔ ضروری نہیں بیگم کو شوہر پر غصہ آیا ہو تو وہ اس کا اظہار لڑ جھگڑ کر ہی کرے گی۔ کچھ بیویاں کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر بھی انتقام لے لیتی ہیں۔ بیوی شوہر سے، دیکھو جی، جب میں کام کر رہی ہوں تب رومانٹک نہ ہوا کرو۔ کام کرتی ہوئی ماسی بولی، بیگم صاحبہ میں بھی صاحب کی حرکت سے بڑی تنگ ہوں۔ ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا، تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھلے ہوتے ہیں، کیا راز ہے؟ پڑوسن، میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت، آج کے دور میں بھی ڈنڈے سے کپڑے دھوتی ہو؟ پڑوسن، ارے نہیں، کپڑے تو میرے شوہر دھوتے ہیں، میں تو ڈنڈا پکڑ کر سر پہ کھڑی رہتی ہوں۔ پولیس والا، پارک میں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی، ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ پولیس والا، تو گھر میں بیٹھو نا۔ آدمی، اس کا شوہر اور میری بیوی برا مانتے ہیں۔ چولہے کے پاس گھنٹہ پورا کھڑے رہو، کوڑے براؤن ہوتے ہی نہیں، 2 منٹ موبائل کو استعمال کر لو، سڑ کے سوا ہو جاتے ہیں۔ استاد اکرم سے، اکرم، اگر تمہارے ابو کی جیب میں 1000 روپے ہیں اور تمہاری امی اس میں سے 500 روپے نکال لیں، باقی کتنے بچیں گے؟ اکرم، کچھ بھی نہیں۔ استاد، باقی 500 روپے بچیں گے، تم حساب بالکل نہیں جانتے۔ اکرم، نہیں ٹیچر، باقی کچھ نہیں بچیں گے، آپ میری امی کو نہیں جانتے۔ ایک میاں بیوی باہر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی بلی کود کر گھر میں واپس بھاگ گئی۔ میاں پھر گھر میں پلٹا، اتنے میں ٹیکسی آ گئی۔ بیوی نے سوچا کہ کہیں ٹیکسی والے کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر خالی ہے، اور بولی، وہ میرے شوہر اپنی ساس کو خدا حافظ کرنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شوہر ہانپتا ہوا واپس آیا اور بولا، معاف کرنا، دیر ہو گئی، وہ مصیبت پلنگ کے نیچے گھس گئی تھی۔
مجھے ہینگر سے مارنا پڑا تب باہر نکلی۔ ایک آدمی دوسرے سے، تم جہاز میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا آدمی، اس لیے کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ پہلا آدمی، تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، آدمی تب ہی مرتا ہے جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسرا آدمی، اچھا فرض کرو میں ایک جہاز میں سفر کر رہا ہوں، میرے مرنے کا وقت تو نہیں آیا، لیکن پائلٹ کے مرنے کا وقت آ جائے تو پھر؟ باپ نے بیٹے سے کہا، دیکھو یہ آج تمہاری ٹیچر کی طرف سے مجھے ایک خط ملا ہے۔ بیٹا، ابو آپ فکر نہ کریں اور مجھے 50 روپے دے دیں، بس میں امی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک شیخ صاحب نے ایک بکری پال رکھی تھی جسے وہ مہنگے داموں بیچنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ شیخ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکری کا کسی سے سودا کر رہے ہیں اور بکری کو 2500 روپے میں بیچ رہے ہیں، جبکہ بکری کی اصل قیمت 2000 تھی اور گاہک 2200 روپے دینے کو تیار تھا۔ شیخ صاحب اڑے رہے کہ 2500 میں ہی دوں گا، اور گاہک جو ہے وہ چھوڑنے لگا۔ شیخ صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ شیخ صاحب گھبراہٹ میں اٹھے اور بولے، یار اچھے بھلے 2200 روپے دے رہا تھا تو میں نے لیے ہی نہیں۔ شیخ صاحب نے فوراً آنکھیں بند کی اور بولے، لاؤ 2200 روپے ہی دے دو۔ ایک شخص رات کو زخمی حالت میں سڑک پر پڑا تھا۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کی اور ہوش آنے پر اس شخص سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، قسم لے لو بیوی نے نہیں مارا، بلکہ گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا ہوں۔ ایک بس میں 2 لڑکیاں سفر کر رہی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی گوری تھی اور دوسری سانولی۔ سانولی لڑکی نے گوری لڑکی سے پوچھا، آپ خوبصورتی کے لیے کون سی کریم استعمال کرتی ہیں؟ فیئر اینڈ لولی، گوری لڑکی نے جواب دیا، اور پوچھا، آپ کون سی کریم استعمال کرتی ہیں؟ پچھلی سیٹ سے آواز آئی، چیری بلاسم۔ اگر آپ کو تبت کولڈ کریم اور تبت سنو ان 2 کریموں کے بارے میں پتا ہے تو آپ سچے پاکستانی ہیں۔ زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے، بچپن میں چڑی اڑی کوا اڑا، جوانی میں نیند اڑی چین اڑا، بڑھاپے میں بال اڑے دانت اڑے۔ اگر آپ پاکستانی ٹی وی چینلز پر ٹوتھ پیسٹ کا کوئی بھی اشتہار دھیان سے دیکھو تو آپ ہر ڈینٹسٹ کے گلے میں اسٹیٹوسکوپ دیکھو گے۔ اب آپ ذرا دنیا کا کوئی ڈینٹسٹ دکھا دو جو اسٹیٹوسکوپ سے دانتوں کی دھڑکن سن کر علاج کرتا ہو۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں، پیسوں سے صرف کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، عقل نہیں۔ گھر کی فیملی میں سب سے زیادہ خوبی امی جان میں پائی جاتی ہے۔ بہن بھائیوں کی لڑائی کے بعد پہلے امی سب کو مارتی ہیں، پھر معلوم کرتی ہیں کہ غلطی کس کی تھی اور اس کو ایڈیشنل مارتی ہیں۔ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا، بھائی میں نے سنا ہے کہ تیرا بریک اپ ہو گیا ہے۔ میں نے افسوس سے کہا، ہاں یار۔ الو کا پٹھا کہنے لگا، تو اس کا نمبر مجھے دے دے پھر۔ کچھ لوگ بیگم کے ساتھ ہوں پھر بھی لڑکیاں تاڑنے سے باز نہیں آتے، بلکہ یہ کہہ کر بیگم کو بھی اعتماد میں لے لیتے ہیں، بیگم ذرا دیکھو تو اس لڑکی نے کتنی عجیب ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔